عطا فرمائے۔ اس کے بعد بلا تاخیر نعت کے لیے محمد حامد رضا تاری مہمان کا استقبال نعروں کی گونجنے کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تکبیرہ اس دے نادے نعرے لائیے ٹوٹ جوان زنجیرہ، نعرہ غوثیہ۔ تشریف لاتے ہیں حامد رضا تاری۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، مل کر پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، دل پر جو میرے نام محمد کا رقم ہے، دل پر جو میرے نام، دل پر جو میرے نام محمد کا رقم ہے، مرنا بھی اہم ہے، میرا جینا بھی اہم ہے، مرنا بھی اہم ہے، میرا جینا بھی اہم ہے، میں تپتا ہوا دشت ہوں ایسا کہ کوثر، میں تپتا ہوا دشت، میں تپتا ہوا دشت ہوں ایسا کہ کوثر، تو ابر کرم، ابر کرم، ابر کرم ہے، تو ابر کرم، ابر کرم، ابر کرم ہے، رتبہ جو میرے تیرے در سے ملا حالانکہ مجھے سر بھی تیرے در سے ملا ہے، حالانکہ مجھے سر بھی تیرے در سے ملا ہے، شاہوں سے ملا ہے، شاہوں سے ملا ہے، نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے گھر سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی تیرے
سے آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ ہمارا نبی سب سے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ آج کا اجتماع 11ویں شریف کا ہے اور 11ویں والے پیروں کے پیر دستگیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی پیر لاسانی قندیل نورانی شہباز لاوکانی الشیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا بھی تذکرہ خیر ہوگا۔ تو پیارے بھائیو، ہمارے حضور سے پاک رحمت اللہ علیہ یکم رمضان پہلی رمضان باروس جمعۃ المبارک 470 ہجری صبح صادق کے وقت، صبح صادق کا وقت یہ سحری کا اختتامی وقت ہوتا ہے۔ صبح صادق کے وقت آپ کی ولادت ہوئی اور یہ آپ کی جو بچپن کی کرامات ہیں ان کرامات میں یہ بھی کرامت شامل ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا۔ جب آپ کی ولادت مبارک ہوئی صبح صادق کے وقت، آپ کی والدہ محترمہ نے دودھ پلانا چاہا تو آپ نے دودھ نوش نہ فرمایا۔ رمضان کا پہلا روزہ ہے، پورا دن میں یہی کیفیت رہتی ہے کہ آپ نے اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نوش نہ فرمایا۔ شام کو جب سورج غروب ہوا، جب افطار کا وقت ہوا تو آپ نے اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نوش فرمایا۔ پھر یہ جو کیفیات ہیں ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، بلکہ پورا ماہ مبارک، پورا ماہ رمضان یہی کیفیت رہی کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، افطار کے وقت تک آپ اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نوش نہ فرمائیں۔ چنانچہ آپ کی کرامت اس قدر مشہور ہو گئی تھی، اس قدر مشہور ہو گئی تھی
آپ کے دیار ولادت جیلان شریف کے آس پاس کے دیہاتوں میں چرچا ہو گیا کہ سادات کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا. تو ہے دیار شریف کے اجتماع میں آنے والے اسلامی بھائی، اللہ پاک کے کرم سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے نیک بندوں سے ایسے خرق عادت کے خلاف عمل واقع ہوتے ہیں جسے کرامت کہتے ہیں. اسی وجہ سے ایسا خرق عادت کے خلاف عمل ہونا یہ کرامت کہلاتا ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں بعض لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ فلاں نے بڑا زبردست معجزہ دکھایا. تو یاد رکھیے معجزہ نبی کے ساتھ ہے. ایسا خرق عادت کے خلاف عمل نبی سے اعلان نبوت کے بعد ہو اسے معجزہ کہیں گے. جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کر دینا، مادر ذات اندھوں کو اکھیارا بنا دینا، ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، ڈوبے ہوئے سورج کا پھر سے لٹا دینا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں معجزات، چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، ڈوبے ہوئے سورج کو پھر سے لٹا دینا، ان دونوں معجزات کا تذکرہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت اپنے کلام کے ایک شعر میں یوں لکھتے ہیں: اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خون کو پھیر دیا. خور مانا سورج، خور مانا سورج، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خون کو پھیر دیا. تو ہے پیارے اسلام بھائیو، کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے تقریباً 50 سال کی عمر میں نازلہ قرآن پاک میں فرمایا. کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے تقریباً 6 سال کی عمر میں پہلی بار بیان فرمایا. کون اعلیٰ حضرت؟ کون عظیم شخصیت؟ وہ عظیم شخصیت جو 1000 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں. کون عظیم شخصیت؟ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے قرآن پاک کا اردو ترجمہ کنز الایمان لکھا. کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جنہیں مختلف علوم پر عبور حاصل تھا. کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جن کا لکھا ہوا یہ پیارا کلام، جن کا لکھا ہوا یہ میٹھا سلام اہل سنت کی مساجد میں مختلف مقامات پر ہونے والی محافل میں پڑھا جاتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جن کا مشہور نعت کلام سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، بس میں آخر کا شفع فروزہ ہوا نور اول کا جلوہ ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. جس نے ٹکڑے کیے کمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. سب چمک والے، سب چمک والے اجلو میں چمکا کیے اندھے شیشو میں چمکا ہمارا نبی. غمزتوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جن کا لکھا ہوا قصیدہ نور صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست ہوئے
में मस्त रूहें बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का, ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल वाला नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई बढ़कर कसीदा नूर का। कौन आला हज़रत? वो आला हज़रत जो सरकार की शान में जो लिखते हैं, ज़मीन व ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनी व चुना तुम्हारे लिए, बने तू जहां तुम्हारे लिए, दहन में समा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेगी वहाँ तुम्हारे लिए, इसादत कुल इमामत कुल सियादत कुल इमारत कुल हुकूमत कुल हिदायत कुल, खुदा के जहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी धमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, ज़मीन व फलक समा को सबक सिक्का निशान तुम्हारे लिए, जिना में चमन चमन में समन समन में भवन भवन में दुल्हन, सजाए महल ऐसे मिलन कि अमन व अमा तुम्हारे लिए, सभा वो चले बाग फले फूल खिले दिन हो भले दीवा के करे सलाम खुले, रज़ा की सभा तुम्हारे लिए। वही आला हज़रत, वही इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि अलैह, सरकार की इन दोनों मोजज़ात, चांद के दो टुकड़े कर देना, डूबे हुए सूरज का फिर से लुटा देना, इन दोनों मोजज़ात का तज़किरा करते हुए आला हज़रत लिखते हैं, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवान तुम्हारे लिए। तो प्यारे प्यारे सलेम भाइयों, चांद के दो टुकड़े कर देना हमारे नबी का मोजिज़ा, डूबे हुए सूरज का फिर से लुटा देना हमारे नबी का मोजिज़ा, टूटे हुए बांसों को अपने लुआबे दहन से फिर से दुरुस्त कर देना हमारे नबी का मोजिज़ा, उंगलियों से चश्मे का बह जाना हमारे नबी का मोजिज़ा, खाने में बरकत हो जाना हमारे नबी का मोजिज़ा, दूध के एक प्याले से 70 सहाबा का सैर हो जाना हमारे नबी का मोजिज़ा, बकरी का फिर से जिंदा हो जाना हमारे नबी का मोजिज़ा, हमारे नबी की मुस्कुराहट पर दरो दीवार का रोशन हो जाना हमारे नबी का मोजिज़ा, हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिक्री आँख को फिर से दुरुस्त कर देना हमारे नबी का मोजिज़ा, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दोनों बहुत जुदा बच्चों को अपने रब की अता से फिर से जिंदा कर देना हमारे नबी का मोजिज़ा। तो है मेरे प्यारे अल्लाह पाक अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी शान अता फरमाया, बड़ा मकाम अता फरमाया। तो जिस तरह नबियों के सरदार हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोजज़ात कसरत से है, उसी तरह वलियों के सरदार हमारे हुजूर से पाक रहमतुल्लाहि अलैह की करामात भी कसरत के साथ है। तो जब आप जिस रात आपकी विलादत हुई, जिस दिन हुजूर से पाक रहमतुल्लाहि अलैह की विलादत हुई, हमारे हुजूर से पाक रहमतुल्लाहि अलैह की जिस दिन विलादत हुई, उस दिन आपके दियारे विलादत जिलान शरीफ में 1100 बच्चे पैदा हुए और वो सब के सब लड़के हुए। एक और करामत सुनते हैं, उस करामत से पहले छींक के मुतालिक एक मसला सुन लेते हैं। जब किसी मुसलमान को छींक आए तो इस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना सुन्नत है, और बेहतर यह कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहें, और सुनने वाले पर वाजिब है इतनी आवाज से यरहमुकल्लाह के जिसको छीन गई वो सुन ले। तो आइए आप इसी ज़िमन में हुजूर से पाक रहमतुल्लाहि अलैह की करामत सुनते हैं। चुनांचे जब हुजूर से पाक रहमतुल्लाहि अलैह की वालिदा मोहतरमा को छींगा और आप उस पेट में थे, उस वक्त आप अपनी वालिदा मोहतरमा के पेट में थे,
اور جب چھینک آتی تو اس پر جب والدہ محترمہ الحمدللہ کہتی تو حضور سے پاک پیٹ ہی سے جواباً یرحمک اللہ کہتے. اور جب پہلی بار 5 برس کی عمر میں آپ بزرگ کے پاس بھیجا گیا، جب آپ ان بزرگ رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے تو آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر 18 پارے زبانی سنا دی. وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ بیٹے اور پڑھیے. فرمایا کہ بس مجھے اتنا یاد ہے، میں اپنی والدہ محترمہ کے پیٹ میں تھا اور میری والدہ محترمہ جب تلاوت کرتی تو میں پیٹ ہی میں میرے سن کر 18 پارے زبانی کر لیا. تو پیارے اسلامی بھائیوں، آج کا یہ اجتماع جو دعوت اسلامی کے تحت ہو رہا ہے، تو اس طرح وقتاً فوقتاً دعوت اسلامی کے اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے. تو آپ اسلامی بھائی ان اجتماعات میں شرکت فرمایا کریں، اس کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی. جس طرح آج یہ قیام شریف کا اجتماع ہو رہا ہے، اللہ پاک ہمارا آنا، یہاں پر بیٹھنا، سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو اللہ سے جڑو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سبحان اللہ. اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے اللہ پاک سے ڈرتے رہو اور اس پر استقامت پانے کے لیے اللہ والوں کی رفاقت حاصل کر لو، کسی مرد کامل کی بیعت کر لو، کسی حق پرست کے دامن سے لپٹ جاؤ. اس کی برکت سے انشاءاللہ تمہارے ایمان و تقوی کی حفاظت ہو جائے گی. تو پیارے جب بھی لوگ نیکیوں سے دور اور برائیوں میں مشغول ہونے لگے تو اللہ پاک نے لوگوں کی اصلاح کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے پرچار کے لیے اولیاء کرام کو بھیجا. ان اولیاء کرام نے تبلیغ قرآن و سنت کی بڑی قربانیاں دی. ان بزرگان دین کی محنت کی بدولت لوگ گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت کرنے لگتے اور ولی کامل کی صحبت میں روحانیت کی منزلیں طے کرنے لگتے. پھر سنتوں کا جذبہ، عبادت کا شوق اور دین کا درد لے کر نیکی کی دعوت میں مصروف ہو جاتے. آج دنیا بھر میں اسلام کو جو دوام حاصل ہے یہ سب انہی اولیاء کرام کا فیضان ہے. آج کی اس نازک اور پرفتن دور میں جبکہ شرافت ماتم کنا ہے، آدمیت سسکیاں لے رہی ہے، اخلاص کا فقدان اور خود غرضی ہی زیست کا سامان ہے، اللہ پاک نے ایک ولی کامل کو امت کی اصلاح کے لیے منتخب فرمایا جنہیں دنیا امیر اہل سنت کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. آپ دامت برکات العالیہ اپنی صحبت فیض اثر سے شریعت و طریقت دونوں قسم کی تربیت فرما رہے ہیں. آپ نے دین اسلام کی سربلندی کی لاکھوں میل کا سفر فرمایا. دنیا بھر میں امت مسلمہ کی اصلاح کے لیے مختلف موضوعات پر سینکڑوں بیانات، رسائل اور آئیڈیو کیسٹوں کی صورت میں جاری فرمائے. دنیا بھر میں سینکڑوں مساجد، مراکز، مدارس اور تربیت گاہیں قائم فرما کر اعلان فرما دیا یہی ہے آرزو تبلیغ قرآن و سنت عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. آپ بھولے بھٹکوں کو راہ عشق و محبت سے روشناس کرانے کے لیے اپنے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی غلامی کا پٹا عطا فرما کر انہیں سنتوں کا درد عطا فرماتے ہیں اور اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے مریدوں کو مختلف ذمہ داریوں کا مدنی تاج عطا فرماتے ہیں.
پیارے پیارے اسلامی بھائی، دعوت اسلامی مختلف شعبہ جات میں دین کا کام کر رہا ہے۔ اس میں ایک شعبہ ہفتہ وار اجتماع بھی ہے۔ ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان زمزم سنت البراء اجتماع ہوتا ہے، اپنی تربیت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ اگر آپ کے پاس کاروبار ہے، اپنے ماتحتوں کے لیے، اگر آپ کے تحت کچھ لوگ ہیں ان کی تربیت کے لیے، اپنے محلے والوں کی تربیت کے لیے، اپنے خاندان والوں کی اصلاح کے لیے، اپنے شہر والوں کی اصلاح کے لیے، بلکہ دعوت اسلامی کا تو مقصد یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ کریم۔ تو پہلے اسلام تربیت ضروری ہے۔ آپ دنیاوی اعتبار سے کوئی بھی کام دیکھ لیں، اگر آپ ایک بہترین قیمتی سوٹ لیتے ہیں، ابھی مہنگائی کے دور میں تو بندہ اتنا قیمتی سوٹ لے کر کسی ایسے درجے کو نہیں دے گا جو ابھی سیکھ رہا ہے کہ جناب یہ ہمارا سوٹ خراب کر دے گا۔ ایسے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بندہ ڈرتا ہے، پتہ ہو یار یہ بھی نیانے برابر ہے، سیکھنا پڑا۔ یہ تو دین کا کام اعلیٰ کام ہے۔ جناب میں ڈرائیونگ سیکھنی ہے بھائی، جناب آپ کو دکان سے 1 گھنٹہ چھٹی کرنی پڑے گی، کیونکہ دکان پہ بیٹھ کے آپ ڈرائیونگ سیکھتے ہیں، آپ کو پھر سچ چلنا پڑے گا، اس روڈ میں چلنا پڑے گا، آپ پھر آپ کو ڈرائیونگ سکھائیں گے، لے جناب 1 گھنٹہ کیا آپ مجھے بولیں گے نا تو میں آدھے دن جو ہے نا وہ اپنے کاروبار سے چھٹی کر دوں گا، ڈرائیونگ سیکھ دیا گیا تیار ہو جاتا ہے۔ آئے اجتماع میں میرا یہ مسئلہ ہے، آئے مدنی قافلوں میں میری یہ پرابلم ہے، اس کو 3 سال پہلے کہا، مثال دے رہا ہوں یار چلو مدنی قافلے میں، وہی رونا ہو رہا ہے یار مصروف۔ اپنے نا کچھ جملوں کو تبدیل بھی کر لینا چاہیے، کچھ چینج نکالنی چاہیے، کچھ حل کی طرف آنا چاہیے۔ کیسے تربیت ہو اس اعلیٰ کام کرنے کیسے تربیت ہو؟ باپ بیٹا ایک ساتھ چارپائی پر ہے، ادب یہ ہے کہ والد چارپائی کے اوپر کی طرف ہو، سرہانے کی طرف ہو، بیٹا پوانے کی طرف ہو۔ والد صاحب کو خود پتہ نہیں ہے وہ بیٹے کی تربیت کیا کریں گے۔ اب باپ بیٹے کا مسئلہ کچھ کوئی بات نہیں، مہمان آ گیا، اب مہمان تو یہ جانتا ہے کہ ادب یہ ہے کہ چھوٹا نیچے کی طرف بیٹھ بڑا ہوتا ہے۔ اب والد اور بیٹا ایک ساتھ ہے، بیٹا سرہانے کی طرف بیٹھ رہا ہے، والد صاحب پوانے کی طرف ہے۔ اب وہ محسوس کر گیا کہ میرا اتنا پیارا دوست ہے، مجھے کتنا سمجھاتا ہے، اپنے بچے کو آج تک یہ بات سمجھا سکا۔ تو جب تک بڑے کو نہیں پتا ہوگا چھوٹے کا سمجھیں گے۔ کہتے ہیں کہ بڑوں کو سنبھالو، چھوٹے خود بہت سمجھ آئے۔ جی اس لیے یہ دینی لوگوں سے پیار کرتا ہے، ان کے پاس بیٹھ جائے، ان کے پاس بیٹھ کرنا، اگر ان کی زبان سے کوئی بھی کلمہ نہ نکلے جس سے آپ سیکھ سکیں، ان کے انداز میں آپ کو بہت کچھ سکھا دیں گے۔ جی ہاں، ان کی خاموشی سے بھی آپ بہت کچھ سیکھ لیں گے۔ ان نیک بندوں کی صحبت اختیار کیا۔ یہاں پر مجھے جتنے بھی حاضرین ہیں، اگر اپنے اطراف میں دیکھیں، آپ کے آس پاس کوئی نہ کوئی دینی مدرسہ ہوگا، کوئی نہ کوئی دینی مدرسہ ہوگا۔ اگر محلے میں نہیں تو تھوڑا آگے نکل جائے، دوسرے محلے میں چلے جائے، اگر دوسرے محلے میں بھی نہیں دوسرے علاقے میں چلے جائے۔ ان دینی طلباء کی خدمت کریں۔ آپ جب اس مدرسے کے دروازے کے پاس سے گزرتے ہوں گے نا، فروٹ کا شاپ اٹھائے۔ اب یہ نہیں کہ وہ بچہ آپ سے مانگے گا چاچو مامو ہمیں بھی لے کر جائیں، وہ ایسا نہیں بولے گا۔ وہ علم دین سیکھنے کی برکت سے ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ بہتر کھا رہا ہے، اور یقیناً کھاتے بھی بہتر ہے۔ وہ اس لیے نہیں، وہ دیکھ رہا کہ یہ شاپ پر ہمیں کو دے دے، کہ کچھ فروٹ ہمیں دے دے۔ اچھا کبھی یہ مطلب کبھی تو اکیلے آپ چلے گئے، کبھی ایسا ہو آپ کا بیٹا ساتھ ہو، آپ اسے مسکراتے ہوئے پیار محبت سے باتیں کرتے ہوئے بیٹا بولے وہ آج فلانا آج شام کو میرے لیے نا فلان چیز لے کر آئیے گا، کیوں نہیں بیٹا لے آؤں گا۔ اب یہ جملے اس دینی مدرسے کے طالب علم کے کام میں پڑے۔ ہو سکتا ہے وہ بچہ والد کے سائے سے محروم ہو چکا ہو، آپ تو چارے بچے کے ساتھ اپنے خیالوں میں، اور اس بچے کا ذہن بھی گھوم رہا ہے کہ جس طرح
آج یہ والد اپنے بیٹے کو لے کر محبت سے جا رہا ہے. ہم نے اچھا کیا مدرسے میں آ گئے, ہم نے بہت ہی اچھا کیا, علم دین کے ہم طالب علم بن گئے. لیکن ذرا دل ہے, دل میں کتنی خواہشات انسان کی, وہ بچہ تصورات ہو جائے گا. جس طرح آج ایک والد اپنے بیٹے کو لے کر جا رہا ہے, کاش میرے ابو بھی زندہ ہو, وہ بھی اس طرح مجھ سے محبت کرتے, وہ بھی مجھ سے پیار بھری باتیں کرتے. کبھی یہ خیال دل میں آیا بس لے کے جا رہے آ رہے ان بچوں کو, ہاں جو انداز, وہاں کی انتظامیہ, وہاں کے ناظرین, وہاں کے قاری صاحب رابطہ کرا, ان کی خدمت کرا. اور ایسا نہیں کرے اٹھے جناب بچوں کو لے آئے, ہم سوٹ لے آئے, قطار بنا لے بچے, نہ ایسا نہیں. کوئی بھی نیک کام ہے, ہاں نیک کام ہے کہ اعلانیہ کی اجازت ہے, کوئی نیک کام بندہ کر رہا ہے اچھی نیت سے اعلان کر رہا ہے تاکہ دوسروں کو ترغیب ملے, کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ اچھی نیت کے برکت اس سے اس کا بھی ثواب ملے. ایک 20 کام آپ کر لیں, 20 کام آپ جو کر لیں, اعلانیہ کر لیں, اور اس میں اعلانیہ کرنے کی شریعت میں اجازت بھی ہے, اس میں کوئی کلام نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی کچھ کام جو بھی کر لیا کر, نیک کام کا اجر اللہ پاک عطا فرمانے والا, لیکن کچھ کام دنیا والوں سے چھپ کر کر. آپ تجربہ کر لیں کہ 20 کام وہ اعلانیہ کام جس میں شرعی طور پر اجازت ہے, آپ 20 کام کر لیں, آپ اس کام پر شرعی طور پر کوئی کلام نہیں ہے, لیکن ایک کام آپ ایسا کر لیں کہ دنیا والوں کو پتہ نہ چلے. اس غریب کے گھر آپ نے راشن بھیجا, اس کو بھی پتہ نہ ہو کہ دینے والا تو راشن مجھے دے گیا, لیکن اس نے یہ بھی کہا ہے کہ بیچنے والے نے مجھے منع کیا ہے کہ میرا نام نہ ظاہر کرنا. رقم دینے والا دے گیا, وہ بندہ پوچھتے بھائی کس نے بھیجی ہے, کہ جناب آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ یہ رقم قبول کر لیں, لیکن بیچنے والے مجھے منع کیا ہے کہ میرا نام ظاہر نہ کرنا. اتنا لطف آپ کو آئے گا, اتنا سرور آئے گا, اتنا آپ کو مزہ آئے گا, اس نیک کام اتنی چاشنی آپ کو نصیب ہوگی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جائے گا. کبھی کوئی امام صاحب کے پاس کوئی شخص آئے اور امام صاحب میں کوئی پیغام لایا, جی جناب کیا پیغام لایا, مجھے کسی نے بھیجا آپ کی طرف سے, انہوں نے کہا کہ میں اپنے امام صاحب حج کروانا چاہتا ہوں, میں اپنے امام صاحب کو عمرہ کروانا چاہتا ہوں, آپ جائیں اور امام صاحب کو یہ خوشخبری سنائیں کہ وہ حج کی تیاری کریں, وہ عمرے کی تیاری کریں, سارا خرچہ میں دوں. جناب وہ ہے کون جو آپ کو بھیجنے والے؟ امام صاحب میں یہ پیغام تو لے کر آیا ہوں, لیکن میری گزارش ہے کہ جس شخص نے پیغام بھیجا ہے اس نے مجھے منع کیا, اس نے کہا کہ آپ یہ خوشخبری کو سنا دو امام صاحب کو, یہ پیارا پیغام تو بتا دو امام صاحب کو, لیکن یہ ظاہر نہیں کرنا کہ آپ کس نے بھیجا ہے. جائیں امام صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ تیاری کریں, مکہ مدینہ کے نظارے کر کے آئیں. جائیں امام صاحب کو کہیں کہ اللہ پاک کے گھر کی زیارت کر کے آئیں, اللہ پاک کے گھر کا طواف کر کے آئیں. جائیں امام صاحب سے کہیں امام صاحب جائیں وہ پیارا مدینہ دیکھ کر آئیں, جائیں وہ روضہ مبارک دیکھ کر آئیں, جائیں گنبد خضرا کی زیارت کر کے آئیں, جائیں امام صاحب پیارے پیارے مسجد نبوی کے میناروں کو دیکھ کر آئیں, جائیں آپ اس پیارے مدینے کو دیکھ کر آئیں, اس میٹھے مدینے کو دیکھ کر آئیں, وہ مدینہ جو شہر سے میٹھا ہے شہر سے میٹھا, سرکار کا مدینہ کیا خوب مہکا مہکا, سرکار کا مدینہ سب کو پسند آیا, سرکار کا مدینہ مل کر لگاؤ نعرہ, سرکار کا مدینہ ہر سمت رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے, رحمتوں کا دریا سرکار کا مدینہ. پیرس میں مرنے والے پیرس کو بھول جاتا, وہ بھی تو دیکھے گا سرکار کا مدینہ, وہ یاد میں
امام صاحب حج کر لیا، عمرہ کر لیا، ان کے گھر لوگوں کا آنا جانا ہے، وہ خوش نصیبی آیا جس نے امام صاحب کو یہ مبارک سفر کرنے کے لیے انتظام کیا۔ امام صاحب گلے مل رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، لیکن امام صاحب کو یہ معلوم نہیں یہ مبارک سفر پر بھیجنے والا یہی عظیم شخص ہے، یہی میرا محسن ہے، یہ مجھ پر احسان کرنے والا ہے۔ اگر مجھے کوئی مکان بنا کر دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی، کوئی میرے بیٹے کو بیرون ملک کوئی روزگار کے لیے بھیج دیتا مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی، میرے بینک بیلنس میں کوئی لاکھوں روپے ڈال دیتا مجھے اس کی خوشی نہ ہوتی، لیکن یہ میرا محسن اس نے مجھے مبارک سفر کے لیے بھیجا، میری کتنی خوش نصیبی ہے، میرے لیے سعادت کی بات ہے، اور یہ میں مبارک سفر کر کے آیا ہوں۔ وہ ملنے والا مل رہا ہے، لیکن امام صاحب کو معلوم نہیں۔ کبھی کبھی یہ کر لیا بیٹا اس کے لیے آپ کو ان لوگوں کی صحبت میں آنا ہوگا جو اس انداز سے چلنے والے ہیں، جس انداز کو اپنا تو خود بھی علم دین سیکھیں، علم ہوگا تو پھر سفر بہت اچھا گزرے گا، بہت ہی پیارا گزرے گا۔ اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے اداروں میں لائیں۔ آپ کو جائز کتنے بھی دنیاوی علوم ہیں، آپ اسے منع نہیں کرتے، لیکن ایک بچہ تو کم از کم دینی ادارے میں دینا چاہیے۔ وہ ایک بچہ تو دینی ادارے میں آئے گا، وہ سب گھر والوں کی اصلاح کا سبب بنے گا۔ بڑے بھائی کو اجتماع کی دعوت دے، ابو کو بھی مدنی قابل کی دعوت دے، تو کتنا پیارے مناظر ہوں جب آپ کے بچے دینی اداروں میں آ رہے ہیں۔ اب بچے بڑے ہوتے جا رہے ہیں، انگلش بھی آ رہی ہے، میتھ بھی آ رہی ہے، انٹن آ رہی ہے۔ جناب سنیں سورت یہ حروف کہاں سے لاؤ گا؟ حروف حلق کتنے ہیں؟ حلق کتنے حصے ہیں؟ پتہ نہیں۔ جیم شین یا، اس کا مخرج کیا ہے؟ قاف کا مخرج کیا ہے؟ سین کا مخرج کیا ہے؟ صاد کا مخرج کیا ہے؟ یہ سیکھنے سے ہے۔ حدیث پاک کے مفہوم میں ہے کہ علم سیکھنے سے آتا ہے۔ اور آپ کو دیکھیے جب آپ گھر جائیں، بچہ 2 دن ہو گئے اس کو دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں آئے ہوئے، بچہ گھر جا رہا ہے، الف با تا فا پڑھ رہا ہے۔ آپ بولیں گے جس انداز سے پڑھ رہے ہیں میرا کوئی انداز نہیں۔ لے جناب بچہ ادارے میں آ گیا، خود یہ والد صاحب امام صاحب کے پاس چلے گئے، جناب سنا کہ آپ چھوٹوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کو بھی قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں؟ میرے بچے نے مجھے حیران کر دیا، میرے بچے نے مجھے متاثر کر دیا۔ میرا بچہ آپ کے ادارے میں پڑھے گا، لیکن شام کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد میں بھی آپ کے مدرسۃ المدینہ بالغان کی کلاس لیا کروں گا۔ تو کتنا مزہ آ جائے۔ بچہ گھر سے نکل رہا ہے، کوئی آدمی جا رہا ہے، سفید لباس میں ملبوس و مدنی منا، سر پہ امامہ، نکل رہا ہے گھر سے نکلنے کی دعا کے بعد اس کی زبان پر یہ ہے، لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر، کیف طاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر۔ وہ شخص آگے چلا گیا، آگے گیا تو ایک اور بچہ آ رہا ہے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مائے عشق پلانا مدنی مدینے والے۔ اسی گلی میں وہ نوجوان آگے چلا گیا، وہ شخص آگے چلا گیا، ایک اور بچہ وہ بھی آ رہا ہے، اور اس کی زبان میں ہے، یہ مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب چل آنا مدنی مدینے والے۔ کیسا ماحول! اب ہم کہتے ہیں کہ کتنا کام کریں، جناب آپ ہی کام کریں، آپ ہی جناب ہر وقت داخلے لے کریں، نا کوشش کرنی پڑے گی جناب۔ گھر میں شادی ہو تو 10 آدمی مصروف ہو جاتے ہیں، 10 آدمی کا محلے والوں کو بھی کہتے ہیں جناب آپ بھی آ جائیں، اور اعلیٰ کام کرنے کے لیے ہم کہیں جناب آپ کی ذمہ داری ہے، نا سب کی ذمہ داری ہے۔ دین کا کام ہر ایک کی ذمہ داری ہے، چاہے کوئی امام صاحب ہے، چاہے کوئی خطیب صاحب ہے، چاہے کوئی مقتدی ہے، چاہے کوئی سیٹ ہے، چاہے کوئی ملازم ہے، چاہے کوئی افسر ہے، چاہے کوئی متحد ہے، چاہے کوئی ڈاکٹر ہے، چاہے کوئی مریض ہے، انجینئر ہے، کوئی بھی ہے، ہر مسلمان مولود ہر ایک کی ذمہ ہے کہ وہ دین کا کام کرے۔ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے
اور اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ دعوت اسلامی کا جو شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ، یہ مدی مرکز فیضان زمزم میں بھی اس کی شاخ ہے، سیکٹر 5 میں بھی ہے، گھٹا میں ہمارا رہائشی مدرسہ المدینہ ہے۔ اور پٹلی والوں کے لیے کتنی سہولت ہے، نہ جناب سفر کے خرچ، ویسے جناب سنوں کے لگی ہے گاڑی جناب ایک ماہ کے 8,000 لیں گے آپ کے بچے کے، آپ آنا جانا ذمہ داری میں جناب بچے کا خیال رکھنا ہے، بچوں کو آگے اسی میں بٹھانا ہے، بالکل کونے میں نہیں بٹھانا آپ نے، ہمارا بچہ خبردار یہ لڑکے اس کو بٹھانا ہے، خیال کرنا ذمہ داری۔ اور یہ بچہ اپنے محلے سے گھر سے نکلے گا ادارے میں آئے گا، پڑھے گا، سیکھے گا، سمجھے گا، اور یہی نوجوان کل مسجد کا امام بنے گا، یہی نوجوان کل مسجد کا خطیب بنے گا، یہی نوجوان کسی دعوت اسلامی کی ذمہ داری پر آئے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہاں آپ کا بچہ اس انداز سے ترقی کرے، ترقی کرتا کرتا وہ مدنی چینل کا مبلغ بن جائے۔ اس لیے آپ سے بھی تعامل ہے، گزارش ہے کہ پٹلی کے مقامی سطح میں اپنے بچوں کو آپ داخل کروائیں، انشاءاللہ الکریم بے شمار برکت حاصل ہوگی۔ یہاں کا جو ہم نے اجتماع کا دورانیہ رکھا تھا، روٹین سے جو اذان اور جماعت کا ٹائم ہوئی ہے، ابھی انشاءاللہ الکریم اذان عشاء ہوگی، پھر سنت قبلیہ ادا کی جائے گی، نماز کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد آپ کے لیے لنگر کا بھی انتظام ہوگا۔ تمام اسلامی بھائیوں کا دل سے بلکہ دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ اجتماع میں آئے، کتنی پیاری آپ یہ رونق دیکھ رہے ہیں، کہ آپ سب کے آنے سے رونقوں میں اضافہ ہوا۔ ایک اعلان مزید عرض کروں گا، جو کچھ نہیں جن کے مسائل ہیں، بیمار ہے، قرضداری ہے، گھریلو ناچاکی ہے، اور دیگر کوئی مسائل ہیں، تو روحانی علاج کا بستہ یہ لگا ہوا ہے۔ آپ نماز کے بعد یہاں جا کر اپنے مسائل بیان کریں گے، ہمارے ذمہ داران وہ آپ کے مسائل سنیں گے، اور فیس سے بھی آپ کو تعویذات عطاریہ دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لي ولكل مؤمن ومؤمنة. استغفر الله العظيم ربي من كل ذنب وأتوب إليه. یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نماز مغرب سے لے کر ابھی تک جس قدر بھی تیرا اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوا، تلاوت قرآن ہوئی، نعت خوانی ہوئی، سنتوں والا بیان ہوا، نماز عشاء با جماعت ادا کی، اور جملہ نیک اعمال و انصرام یا اللہ عز و جل اہتمام و انصرام لنگر پاک کا اہتمام کیا گیا، یا اللہ عز و جل تمام کا ثواب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ عز و جل اس کا ثواب پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آقا علیہ السلام کے توسط سے تمام صحابہ کرام، صدیقین، شہداء، اولیاء اور جتنے بھی مسلمان ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ عز و جل خصوص بالخصوص جس نیک ہستی کے ایصال ثواب کے لیے ہم جمع ہیں، یا اللہ عز و جل خصوصیت کے ساتھ پیران پیر حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ عز و جل ان کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرما، ان کے فیض سے ہم سب کو مستفید فرما۔ یا اللہ عز و جل تو نے اپنے پیارے ولی شیخ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو پر اپنی بڑی خصوصی انعامات کی بارشیں فرمائی۔ یا اللہ عز و جل سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے سے ہم سب کی مشکلیں آسان فرما، ہم سب پر اپنی رحم و کرم کی بارشیں عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کو سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان نصیب فرما۔ یا اللہ عز و جل اس 11ویں شریف میں جتنے بھی حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدت رکھنے والے، محبت رکھنے والے، ان کے چاہنے والے، یا اللہ عز و جل اس جمع ہے،
یا اللہ عز و جل سب پر غوث اعظم کا صدقہ اپنی انوار و تجلیات کی بارشیں عطا فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی بیماریاں دور فرما، سب کی ناچاکیاں دور فرما، سب کی تندرستیاں دور فرما، یا اللہ عز و جل سب کے گھروں پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما، یا اللہ عز و جل خصوص بالخصوص اس محفل کے اہتمام کے لیے، لنگر پاک کے لیے، حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے، 11ویں شریف کے لیے جن جن احباب نے اپنے رزق حلال میں سے حصہ شامل کیا، یا اللہ عز و جل ان کو بھی حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوب خوب فیضان نصیب فرما، ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، یا اللہ عز و جل ہر قسم کی زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما، یا اللہ عز و جل خصوص بالخصوص لنگر پاک میں جن احباب نے تعاون کیا، خصوصیت کے ساتھ میاں ذوالقرنین صاحب کے والد مرحوم اور ان کے نانا نانی مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، یا اللہ عز و جل انہوں نے حصہ شامل کیا، یا اللہ عز و جل سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ، آقا علیہ السلام کا صدقہ ان کی قبروں پر اپنی رحمت و رضوان کی بارشیں عطا فرما، ان کا جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما، ان کے اہل خانہ کی طرف سے ان کے لیے یا اللہ عز و جل کیے جانے والا ایصال ثواب میاں ذوالقرنین صاحب کے والد مرحوم اور ان کے نانا نانی مرحومین کے لیے یا اللہ عز و جل کیا جانے والا ایصال ثواب ہے، ان کی قبر میں جنت کا سامان بنا، جنتی اوڑھنا جنتی بچھونا نصیب فرما، آقا علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما، یا اللہ عز و جل ان کی والدہ محترمہ کے صحت یابی کے لیے یا اللہ عز و جل انہوں نے کہا ہے ہر قسم کی ظاہری باطنی امراض سے نجات عطا فرما، صحت و سلامتی والی لمبی عمر عطا فرما، یا اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ جن جن احباب نے اس لنگر پاک میں حصہ لیا، محفل کے اہتمام میں حصہ لیا، جمیع اخراجات میں حصہ لیا، یا اللہ عز و جل سب کو دارین کی سعادت نصیب فرما، یا اللہ عز و جل خصوص بالخصوص اس محلے پر اپنا خصوصی رحم و کرم نصیب فرما، یا اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ کثیر عاشقان رسول، عاشقان غوث اعظم یہاں جمع ہیں، کثیر تعداد میں طلباء کرام، حفاظ کرام، ائمہ کرام، علماء کرام یا اللہ عز و جل تشریف فرمائے، یا اللہ عز و جل اس بڑی تعداد میں طلباء میں جو بھی تیرا پسندیدہ بندہ ہے یا اللہ عز و جل اس کے صدقے سے اس اجتماع میں حاضر ہونے والے تمام شرکاء پر اپنا رحم و کرم فرما، سب کی نیک جائز دلی تمنائیں پوری فرما، یا اللہ عز و جل سب پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما، اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یا اللہ عز و جل خصوص بالخصوص جن احباب نے دعا کے لیے گئے، بیماروں کے لیے دعا کے لیے گئے، یا اللہ عز و جل ثاقب بھائی کا بھانجا بیمار ہے ان کو صحت یابی اور تندرستی نصیب فرما، سیدی زین العابدین کا صدقہ سب بیماروں پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما، اس مسجد کی انتظامیہ تعاون کرنے والوں پر یا اللہ عز و جل اپنا خصوصی رحم و کرم فرما، جو اس تیرے پاک گھر کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے گھروں کو آباد فرما، یا اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہم سب کو اس نیک ماحول میں استقامت عطا فرما، دعوت اسلامی کا بول بالا فرما، اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، استغفر اللہ العظیم ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، یا اللہ عز و جل خصوص بالخصوص امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی اور جمیع شہدائے ختم نبوت کو یا اللہ عز و جل اس اجتماع کا ایصال کرتے ہیں قبول و منظور فرما، ان کی قبروں پر اپنی رحمت و رضوان کی بارشیں عطا فرما، یا اللہ عز و جل آقا علیہ السلام کی خصوصی شفاعت سے بہرحال فرما، اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا کھانے کا انتظام سنتیں قافلے میں چلو۔ پیارے سے اس طرح علم دین حاصل کرنے کے مختلف ذرائع ہیں، ان ذرائع میں ایک ذریعہ مدنی قافلے میں سفر کرنا بھی ہے، مدنی قافلے میں سفر کر کے علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ گڈیال سے انشاءاللہ الکریم آنے والے جمعہ 16 جون کو 3 دن کے مدنی قافلے سنتیں قافلے میں چلو سیکھنے، سنتیں قافلے میں چلو سیکھنے، سنتیں قافلے میں چلو، جس سے ہو سکے بلند آواز سے سیکھنے، سنتیں
قافلے میں چلو 3 دن کے لیے قافلے میں چلو 3 دن کے لیے قافلے میں چلو 3 دن کے لیے قافلے میں چلو ایک اس بات میں کہنا ہے قافلے میں چلو جو نمازی نہیں تھے لیکن مجموع قافلوں کی برکت سے پنج وقتہ پانچ جماعت نمازی بنا ایسے بھی آپ نہیں سنتے کیا فرما ہے مدنی قافلے کا مسافر بنا سیکھنے سنتے قافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو ابھی دعا کا سلسلہ ہوگا اس کے بعد والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله Thank you.